جی مولانا محمود الدین صاحب نے کافی باتیں بتا دی. اس میں ایک دیکھیے کہ جو یہ وجوہات ہیں ساری وجوہات اپنی جگہ مسلم ہیں. اور ایک تو یہ ہے کہ سیدہ بی بی سب سے چھوٹی بیٹی ہے. اس کا بھی ایک انسانی سطح پہ اور جذباتی سطح پہ جب آپ بات کریے گا سائیکلوجیکل افیکٹ پڑتا ہے اور چھوٹی بیٹی سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے. اس کے علاوہ آپ کی حیات جو ہے یعنی آپ سے پہلے آپ کی جو دوسری بہنیں ہیں ان سب کا انتقال ہو جاتا ہے. تو دیگر جو بہنیں ہیں ان کا انتقال آپ سے پہلے ہو جاتا ہے. آپ آخر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی ہیں. تو ایک ہی بیٹی آخری لمحات تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی بیٹی رہ جاتی ہیں. پھر یہ بیٹی بھی یوں ہیں کہ ایک موقع پہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا سیدہ بیوی کو کہ بیٹا اب ہم اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، اس پہ سیدہ بیوی رونے لگیں. اس کے بعد پھر آپ نے کان میں کچھ کہا، یہ بات بھی کان میں کہا جس کو سیدہ عائشہ دیکھ رہی تھی. خاص بات ہے کہ اس کی روایت کرنے والی ویسے حضرت ام سلمہ سے بھی ہے، دوسرے لوگوں سے بھی روایت ہے، سیدہ عائشہ بھی اس کے راوی ہے. سیدہ عائشہ دیکھ رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کچھ کہا. آپ رونے لگے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کچھ کہا تو اس کے بعد بیوی جو ہے مسکرا پڑی اور چہرہ جو ہے کھل پڑا. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نہ اس سے پہلے وہ غم میں نے ان کے چہرے پہ دیکھا تھا. ہم نے مفہوم بتا رہا ہوں کہ ایسی پریشانی سیدہ فاطمہ کے چہرے پہ نہ اس سے پہلے میں نے پریشانی دیکھی تھی اور نہ ایسی خوشی دیکھی تھی. اسی لمحے میں نے سب سے زیادہ ان کے چہرے پہ پریشانی بھی دیکھی اور سب سے زیادہ خوشی بھی دیکھی. اور یہ تب ہے جب بابا جان وصال کے قریب ہیں. جب وہاں سے الگ ہوئی تو سیدہ عائشہ نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہوا، حضور نے آپ سے کیا کہا کہ آپ غمزدہ ہو گئیں اور پھر آپ خوش ہو گئیں، کیا ماجرا تھا؟ سیدہ بیوی نے کہا کہ ابھی میں بتا نہیں سکتی. پھر سیدہ عائشہ نے یہ سوال، سیدہ عائشہ نے بھی اور حضرت ام سلمہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پھر یہ سوال کیا کہ اس لمحے جو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی تھی اور غم آیا تھا اس کا راز کیا تھا؟ تو اس وقت اس راز کا پردہ انہوں نے اٹھایا. انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل مجھے کہا کہ میں اب اشارہ دیا کہ میں اب دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، میرا کام مکمل ہو چکا ہے. اس سے جو ہے میں پریشان ہو گئی اور میری آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے. جی. اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لیکن تم پریشان نہ ہو، میرے بعد سب سے پہلے مجھ سے اگر کوئی ملے گا تو تم ملو گی. تو گویا کہ تم بھی میرے پاس جلد آنے والی ہو. اور اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اے فاطمہ، کیا تم راضی نہیں ہوتی ہو؟ کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تم دنیا کی ساری عورتوں کی سردار بن جاؤ؟ ایک روایت میں کیا تم اس سے راضی نہیں ہوتی ہو کہ تم تمام جنتی عورتوں کی سردار بن جاؤ؟ اور ایک روایت میں ہے کہ اے فاطمہ، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہوتی ہو کہ تم ساری مومنین کی جتنی خواتین ہیں ان میں سب سے افضل اور بہتر بن جاؤ اور ان کی سردار بن جاؤ، سیدہ بن جاؤ. سیدۃ النساء المؤمنین، سیدۃ نساء اہل الجنہ اور سیدۃ نساء العالمین. یہ 3 الفاظ مختلف روایتوں میں ہیں، جس میں صحیحین میں متفق علیہ جو ہے صرف اتنا ہی ہے، اس کے آگے کوئی استثناء نہیں ہے. سیاہ ستہ کے اندر ابو داؤد کے علاوہ یہ روایت موجود ہے کہ آپ تمام عورتوں کی سردار ہیں. البتہ بخاری اور مسلم کے علاوہ دیگر کتب سیاہ میں بعض روایت اس اضافے کے ساتھ ہے جس میں کسی میں صرف حضرت مریم کا استثناء ہے اور کسی میں 3 خواتین کا مزید استثناء ہے، حضرت آسیہ کا اور حضرت مریم کا اور حضرت خدیجہ کا. تو یہ استثناء کے ساتھ ہے. تو یہ چیز بتاتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ وصف کسی صاحبزادی کو نہیں ملا، یہ وصف کسی صاحبزادی کو نہیں ملا. اور اصح ترین جو روایت ہے اس میں یہی ہے کہ آپ تمام نساء العالمین کے آپ جو ہے تمام دنیا کی عورتوں کی جو ہے سردار ہیں. اسی لیے آپ کو سیدہ کائنات بھی کہا جاتا ہے. لیکن بعض روایتوں میں جو استثناء ہے تو استثناء سے یہ مطلب تو نہیں ہوتا ہے کہ یہ خواتین آپ سے افضل ہیں. اس میں کسی روایت میں یہ نہیں کہ فاطمہ سے افضل بھی کوئی عورت ہے. کسی بھی روایت میں یہ ایسا نہیں ہے کہ فاطمہ سے افضل کوئی اور عورت ہے. صرف یہ ہے کہ فاطمہ سب سے افضل ہیں اور بعض روایتوں میں ہے کہ سوائے فلاں 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 کے. تو سوائے فلاں کے کا مطلب یہ نہیں کہ فلاں ان سے افضل ہی ہوں. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ مرتبے میں پیرالل ہوں، یہ چاروں خواتین جو ہے مرتبے میں پیرالل ہوں، برابر ہوں. اور یہ بھی ممکن ہے
کہ چاروں کی فضیلت الگ الگ جہتوں سے ہو، چاروں کی فضیلتیں الگ الگ جہت سے ہو۔ ایک خاتون ایسی ہے جس کا پیغمبر سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ نسبی اور نہ مادری، کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ایک جابر فرعون کے محل میں ایک پیغمبر کی پرورش کرتی ہے۔ تو صرف ایک پیغمبر کی پرورش کرنا، ایک ظالم و قاتل کے دربار میں پرورش کر کے ایک پیغمبر کو تیار کر دینا تاکہ ظالمانہ نظام کا خاتمہ ہو سکے، تو یہ کام کیا سیدہ آسیہ نے۔ اس جہت سے وہ دنیا کی تمام خواتین سے افضل ہیں۔ سیدہ مریم ایک ایسی بیوی ہے جو پارسا ہیں، پاک دامن ہے، جن کی پاک دامنی کی شہادت قرآن دے رہا ہے، اور یہ ایک ایسی بیوی ہیں کہ کوئی مرد ان سے قریب نہیں ہوا، کسی مرد سے قربت ان کی نہیں ہوئی، بغیر شادی کے اور بغیر مرد کی قربت کے یہ منفرد اعزاز ہے کہ ان کے بطن سے ایک جلیل القدر پیغمبر کی ولادت ہوتی ہے۔ اس نقطۂ نظر سے کہ ایک پیغمبر کو جنم دینا، اور وہ بھی بغیر باپ کے، بغیر کسی شوہر سے جسمانی تعلق کے، بغیر شادی کے، یہ ایک ایسا شرف ہے جس میں سیدہ مریم سے اس وصف میں کوئی ان کا شریک و سہیم نہیں ہے۔ اب آ جائیے سیدہ خدیجہ۔ حضرت خدیجہ وہ ہیں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح کیا اور آپ کی اہلیہ بنی، آپ سے ان کا ایک جسمانی تعلق ہوا۔ تو ایک پیغمبر خاتم النبیین، سب سے افضل پیغمبر کا اور سب سے آخر پیغمبر کا کی پہلی بیوی آپ بن رہی ہیں، اور صرف بیوی نہیں بن رہی ہیں، اس پیغمبر کا جو مشن ہے اس مشن کو تیار کرنے کے لیے، جی اس کو پروموشن کے لیے، اور اس کے لیے پورا بیک اپ جو ہے سپورٹ آپ دے رہی ہیں، فائنینشیل سپورٹ بھی دے رہی ہیں اور نفسیاتی، جذباتی، ہر اعتبار سے سپورٹ آپ کو دے رہی ہیں۔ تو جی تو ایک آخری پیغمبر کو یہ تیار بھی کر رہی ہیں، اور اس آخری پیغمبر کے ساتھ ان کی بیوی بھی ہیں۔ یہ ایسی بیوی ہیں کہ اگرچہ ان کی عمر 40 سال کی ہے، نبی کی عمر 25 سال کی ہے، اور بعد میں پھر ان کا وصال بھی ہو جاتا ہے، اور بعد میں جب مدینہ میں آنے کے بعد جب آپ کی کئی شادیاں ہو جاتی ہیں، اور ان میں سب سے محبوب سیدہ عائشہ ہوتی ہیں۔ سیدہ عائشہ کے سامنے جب حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہمیں رشک آتا تھا کہ کتنی محبت، سب سے مجھے لگتا تھا کہ سب سے محبت مجھے کرتے ہیں، لیکن جب خدیجہ کا ذکر آتا تھا تو سب سے زیادہ محبت کرتے تھے خدیجہ سے۔ تو خدیجہ کی یہ خاصیت یہ ہے، آخری پیغمبر کی پہلی بیوی ہیں، اور ان پیغمبر کو تیار کرنے والی ہیں، ان سے بھی ایک طرح سے جسمانی تعلق ہے۔ لیکن ان تینوں خواتین میں کوئی بھی خاتون ایسی نہیں ہے۔ اچھا ایک نام اور بڑھا لیجئے کہ سیدہ عائشہ کا بھی نام ہے، چونکہ سیدہ خدیجہ کا انتقال ہو جاتا ہے، بعد کے زمانہ میں جو سب سے محبوبیت عطا ہوتی ہے زوجیت کے لحاظ سے، وہ سیدہ عائشہ کو عطا ہوتی ہے۔ تو بعد کے زمانہ میں محبوب ترین بیوی، اور صرف محبوب ترین بیوی نہیں، نبی کی روایتوں اور حدیثوں اور پیغامات اور تعلیمات کی سب سے بڑی امین خاتون سیدہ عائشہ ہیں۔ اس وصف میں دیکھیے تو کوئی خاتون سیدہ عائشہ سے ثانی نہیں، ان کا تقابل نہیں ہے۔ لیکن ان تمام صفات کے ساتھ جب ہم سیدہ بی بی کو دیکھتے ہیں تو بیٹی ہونے کی حیثیت سے جو صفات ہیں دوسری بیٹیاں جو ہے ان کے برابر کی نہیں ہیں۔ تمام بیٹیوں میں ان کی فضیلت ہے۔ کوئی ایسی بیٹی نہیں ہے جس کا بیٹا حسین ہو، جس کا بیٹا حسن ہو۔ کوئی ایسی بیٹی نہیں ہے جس سے پیغمبر کی نسل چل رہی ہو، اثار کی۔ کوئی ایسی بیٹی نہیں ہے جس کا شوہر علی جیسا ہو۔ تو یہ وہ صفات ہیں جو سیدہ بی بی کو ممتاز کرتی ہیں۔